کربلا۔ اللہ اکبر۔ کی رات گزر چکی تھی، آسمان پر دھول تھی، زمین پر خون تھا، اور اس زمین پر وہ لاش پڑی تھی جن کے نام سے مدینہ کی گلیاں روشن ہوتی تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے دوست اور ان کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر چکے تھے۔ ظلم ابھی ختم نہیں ہوا تھا، جنگ رک گئی تھی، لیکن بے ادبی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ شہیدوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ وہ خیمے جہاں بچے روتے تھے، جہاں عورتیں پناہ لیتی تھیں، جہاں اہل بیت کی عزت اور حیا تھی، ان خیموں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ آگ کے شعلے اٹھے، بچوں کی چیخیں بلند ہوئیں، اور کربلا کی ریت نے وہ منظر دیکھا جو تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس افراتفری میں ایک شخص زندہ تھا، کمزور تھا اور بیمار تھا، مگر اس کے کندھوں پر کربلا کا سارا اگلا مرحلہ تھا۔ یہ تھے حضرت علی ابن الحسین، جنہیں دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی جنگ کے وقت یہ سخت بیمار تھے، اسی وجہ سے یہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، اور پھر اللہ کی حکمت سے اہل بیت کی نسل اور کربلا کا پیغام ان کے ذریعے آگے چلا۔ ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہ میدان جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ شاید ظاہری طور پر یہ کمزوری تھی، لیکن تقدیر کے اندر یہ زندگی کربلا کی گواہی بننے والی تھی۔ عمر ابن سعد کے لوگوں نے اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قید کر لیا اور ان کو زنجیروں کے اندر جھکڑ دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے اور وہ بیٹیاں جن کے سر پر پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ تھا، اب دشمن کے درمیان بے سہارا کھڑی۔ کربلا کے بعد سب سے پہلا سفر کوفہ کا تھا۔ قافلہ چل پڑا، آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر تھے، اور آسمان سے سورج اپنی پوری قہر برسا رہا تھا، گویا آج قدرت بھی ان مظلوموں پر اپنی سختیاں آزما رہی ہو۔ آگے آگے یزیدی سپاہی تھے جو نیزوں پر شہداء کے سر اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے اہل بیت کا غم زدہ قافلہ تھا۔ قیدیوں کی طرح اہل بیت کی خواتین اور بچے تھے جو کل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت تھے، آج انہیں بازاروں سے گزارا جا رہا تھا۔ جنہیں قیدی بنا کر بے رحم سپاہیوں کے درمیان سفر پر روانہ کر دیا گیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور پھر یزید کے دربار تک۔ رستے میں بچے پیاس سے بے حال تھے، کچھ اپنے باپ امام حسین کو یاد کر رہے تھے۔
کچھ اپنے بھائی کو یاد کر رہے تھے، کچھ اپنے والد کا سایہ محسوس کر رہے تھے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی انہی روایات میں درد کے ساتھ آتا ہے۔ وہ چھوٹی بچی جس نے اپنے باپ امام علی مقام علیہ السلام سے محبت اور سکون پایا تھا، اب ہر طرف اجنبی چہرے دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ پوچھتی کہ میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں چلے گئے ہیں، اور جواب میں صرف آنسو ملتے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی، خاص طور پر سورہ الکہف کی آیات کا ذکر ملتا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ ہسٹورین کے طور پر یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ روایات مشہور ہیں، لیکن اس کی سند پر تو اختلاف ہے، مگر یہ روایت لوگوں کے دلوں میں اس لیے زندہ رہی کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی خود قرآن کا پیغام اور زندہ تصویر تھی۔ تو قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ رستے میں ایک اور مشہور روایت ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات یہ قافلہ ایک راہب کے مکان کے قریب رکا۔ راہب نے دیکھا کہ سپاہیوں کے پاس ایک نورانی سر ہے۔ اس نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا۔ تو اس کا دل کانپ گیا۔ روایات کے مطابق اس راہب نے سپاہیوں کو مال دیا اور کہا کہ ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو۔ پھر اس نے ادب کے ساتھ سر مبارک کو رکھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس نے اسے پاک کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر اس کے پاس عبادت کرتا رہا۔ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، لیکن مسلم روایت ادب میں یہ اس بات کی نشانی بن گیا کہ اگر اپنے لوگ پہچان نہ سکیں تو کبھی کبھی غیر بھی حق کی پہچان کر لیتے ہیں۔ دوستو، پھر قافلہ کوفہ پہنچ گیا۔ یہ اہل بیت کا قافلہ ہے۔ حی کربلا! کوفہ کی گالیاں آج کتنی سوگور لگ رہی۔ کوفہ وہ شہر تھا جہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے گئے تھے۔ وہی لوگ جو کہتے تھے آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب بازاروں میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں شرم تھی، کچھ کی زبان بند تھی، اور کچھ اب بھی حکومت کے ڈر سے چپ تھے۔ جب اہل بیت کا قافلہ کوفہ کے بازار سے گزرا تو لوگ رونے لگے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھا اور ان کے آنسوں کو پہچان لیا۔ یہ وہ آنسو تھے جو وقت پر مدد نہ کر سکے۔ آیات کے مفہوم کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ والوں سے کہا، تم روتے ہو؟ ہاں رو، تمہاری آنکھوں کے آنسو کبھی ختم نہ ہوں۔ تم نے خط لکھے، تم نے بھلایا، پھر تم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو اپنا دھاگا مضبوط کر کے خود ہی توڑ دیتی ہے۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل ہونے دیا۔ اب بتاؤ تمہارے پاس کون سا جواب ہے؟ تم روتے ہو؟ ہاں رو، تمہاری آنکھوں کے آنسو کبھی ختم نہ ہوں۔ یہ الفاظ کوفہ کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ پھر قافلہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ دربار سجا ہوا تھا، کرسی پر ابن زیاد بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر تکبر تھا۔ اس کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا۔ واقعہ پیش آیا کہ جسے سن کر آپ بھی خون کے آنسو روئیں گے۔ ناظرین گرامی، جب امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے تشت میں پیش آیا تو اس نے اپنی چھڑی سے سیدنا حسین کے لبوں کو کھولا اور دانتوں پر چھڑی رکھ کر پوچھا، حسین۔ ابن زیاد نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی، ان کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے گھرانے کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور یہی جواب کربلا کا سب سے بڑا پیغام بن گیا۔ انہوں نے کہا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا،
یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے شہادت لکھ دی تھی، وہ اپنی قربان گاہ کی طرف گئے، اور جلدی اللہ تمہیں اور انہیں ایک جگہ جمع کرے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ کون کامیاب ہوا۔ تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے گھرانے کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اللہ کے سوا کچھ خوبصورت نہیں دیکھا۔ یہ جواب دربار کے لیے بجلی تھا۔ ابن زیاد سمجھ رہا تھا کہ قید، بھوک اور پیاس اور شہادت کے بعد یہ لوگ ٹوٹ چکے ہوں گے، لیکن اس کے سامنے ایک ایسی خاتون کھڑی تھیں جن کا گھر لٹ چکا تھا، لیکن ان کا ایمان بالکل نہیں ڈگمگایا تھا۔ پھر اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ علی ابن حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا اللہ نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کر دیا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا، لوگوں نے اسے قتل کیا۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا نہیں، اللہ نے اسے قتل کیا۔ امام نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کا مفہوماً جواب دیا اللہ روحوں کو موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ یہ جواب علم کا بھی تھا اور صبر کا بھی، اور اس میں امام کی ہمت بھی چھپی تھی۔ ابن زیاد نے غصے میں حکم دیا کہ اس جوان کو بھی قتل کر دو۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ فوراً آگے بڑھی۔ انہوں نے کہا اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ ایک عام خاتون نہیں بول رہی تھی، یہ کربلا کی حفاظت بول رہی تھی۔ اگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا تو حسینی نسب کا سلسلہ یہاں رک سکتا تھا، لیکن اللہ کو کربلا کی گواہی کو زندہ رکھنا تھا۔ ابن زیاد رک گیا۔ کوفہ کے بعد قافلہ شام کی طرف بھیجا گیا۔ شام یعنی دمسکس، یزید کا دربار۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، رستہ لمبا تھا، زخم تازہ تھے، بچوں کے چہروں پر تھکن تھی، خواتین کے دلوں میں کربلا کا منظر ابھی جل رہا تھا۔ ہر منزل پر لوگ دیکھتے، سوال کرتے، کچھ روتے، کچھ چپ رہتے۔ کچھ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ باغی لوگ ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے میں بیمار جوان، بے سہارا عورتیں اور چھوٹے بچے ہیں تو کئی دل بدل گئے۔ کربلا کی سچائی تلوار سے نہیں، قیدیوں کے چہروں سے پھیل رہی تھی۔ پھر قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا۔ دربار میں لوگ جمع تھے، فتح کا ماحول بنایا گیا تھا، لیکن یہ عجیب فتح تھی۔ سامنے نہ کوئی بادشاہ قید تھا، نہ کوئی دشمن لشکر، سامنے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا گیا۔ کچھ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ اس نے چھڑی سے بے ادبی شروع کر دی۔ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابن زیاد کے دربار کا زیادہ مضبوط روایتی ریکارڈ رکھتا ہے، اور یزید کے دربار والی روایت میں اختلاف ہے۔ کئی تاریخی روایات میں ابو بزار اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لبوں کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے تو ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا اپنی چھڑی ہٹاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنی چھڑی ہٹا لو، اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ دربار میں ایک صحابی کی آواز گونج اٹھی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ گواہی تھی کہ جس کا سر آج نیزے اور تشت میں رکھا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد محبوب نواسا تھا۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کھڑی ہوئیں۔ ان کا گھر لٹ چکا تھا، بھائی شہید ہو چکے تھے، بھتیجے شہید ہو چکے تھے، بچے قید تھے، لیکن جب وہ بولیں تو دربار کی دیواریں ہل گئیں، کیونکہ وہ بنت شیر خدا تھی۔ انہوں نے یزید سے کہا، اس کا مفہوم یہ تھا، یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ زمین اور آسمان ہم پر تنگ کر دیے گئے؟ یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ زمین اور آسمان ہم پر تنگ کر دیے گئے؟
اور ہمیں قیدیوں کی طرح پھرایا گیا تو ہماری عزت کم ہو گئی اور تو عزت والا ہو گیا؟ ٹھہر جا، اتنی جلدی فیصلہ نہ کر۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن بھولتا نہیں۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی اور اس کے مفہوم کی طرف اشارہ کیا کہ کافروں کو جو مہلت ملتی ہے وہ ان کے لیے بہتری نہیں ہوتی بلکہ ان کے گناہ بڑھانے کا سبب ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تو اپنی چال چل لے، اپنی کوشش کر لے، مگر اللہ کی قسم تو ہماری یاد کو کبھی نہیں مٹا سکتا، تو ہماری روشنی کو نہیں بجھا سکتا۔ یہ الفاظ تاریخ بن گئے۔ یزید کا دربار جہاں فتح کا اعلان ہو رہا تھا وہاں کربلا کا پیغام پھیل گیا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یزید نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم بدر کے بدلے کی طرف جاتا تھا۔ اس روایت پر بھی ہسٹورینز میں سخت اختلاف ہے۔ کچھ نے اسے نقل کیا، کچھ نے اس کی سند پر تنقید کی۔ اس لیے ہسٹورین کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ الفاظ واقعی کہے گئے تو یہ صرف سیاسی ظلم نہیں، ایمانی بربادی کا اظہار بھی تھا، اور اگر سند کمزور بھی ہو تو یزید کے دربار کا ماحول پھر بھی اس ظلم کا گواہ تھا جو اہل بیت کے ساتھ ہوا۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کہا لوگو جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں جنہیں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہوں، میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ خطبہ لوگوں کے دل چیر گیا۔ شام کے لوگ جنہوں نے شاید صرف حکومت کا سنا تھا پہلی بار سمجھنے لگے کہ یہ قیدیوں کا قافلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ یزید نے ماحول بدلتا دیکھا، اس کا رویہ بدل گیا۔ کچھ روایات کے مطابق اس نے ابن زیاد پر لعنت کرنا شروع کر دی اور اس سارے معاملے کا ذمہ دار ابن زیاد کو ٹھہرایا۔ لیکن یہ بات بھی ہسٹورین کو سمجھنی پڑے گی کہ سیاسی حکمران اکثر ظلم کے بعد ذمہ داری نیچے والوں پر ڈال دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر یزید بالکل بے خبر تھا تو اہل بیت کو اس طرح دربار میں کیوں لایا گیا، اور اگر اسے معلوم تھا تو پھر اس کی ذمہ داری اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد اہل بیت کو واپس مدینہ بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں ایک اور بات کرتا چلوں کہ کیا یزید نے بعد میں ابن زیاد کو اس کی سزا دی یا ان لوگوں کو وہ سزا دی اگر وہ ان سب کو اس ظلم کا ذمہ دار سمجھتا تھا؟ ہرگز نہیں، یزید اس میں مکمل طور پر شامل تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کی واپسی کا، اس کے بعد اپنے شہیدوں پر غم منانے کا موقع اور ان کے جسموں کی تدفین کا، اور تیسرے نمبر پر مدینہ عزت کے ساتھ واپسی کا۔ مدینہ کا سفر شروع ہوا، وہی مدینہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک تھا، وہی گلیاں جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن گزرا تھا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور مولا کائنات کی یادیں تھیں۔ لیکن اب قافلہ جب مدینہ میں داخل ہوا تو ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے۔ مدینے والے رو پڑے۔ اہل بیت نے اپنی زندگی کا نیا دور شروع کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے دعا کا سہارا لیا۔ ان کی زندگی عبادت، صبر، علم اور اخلاق کی نشانی بن گئی۔ ان کی دعائیں، ان کے سجدے، ان کی خاموشی سب کربلا کی تفسیر بن گیا۔